نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حضرات اکابرین کرام، اساتذہ کرام، الحمدللہ آپ سے بڑی ہی قیمتی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، مزید بھی مہمان موجود ہیں انشاءاللہ۔ بس ایک گزارش 2 منٹ میں آپ سے عرض کرنی ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگ متوجہ فرما رہے ہیں اعمال کی طرف، بعض دفعہ ہمارے نوجوان یہ سوچ کر اور اس خیال میں کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، تو بعض دفعہ ہمیں یہ ایک خیال آتا ہے کہ یہ ساری باتیں اگلے جہان کی ہیں، ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، بیماری آئے گی، اس کے بعد کہیں موت آئے گی، بڑھاپا ہے، ابھی تو جوانی ہے، اور پھر موت کے بعد بھی آگے قبر کی زندگی ہے، ہزاروں سال پتہ نہیں، پھر اس کے بعد کہیں قیامت ہے، پھر کہیں حساب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور آج کے دور میں فتنوں کا یہ زمانہ ہے، بالخصوص نوجوان شک کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ آ کر سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا یہ حقیقت بھی ہے؟ تو شیطانی اس وسوسے کی وجہ سے وہ اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا، آخرت کو دور سمجھ کر اعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے، اللہ جل شانہ نے اس میں ایک اصول بیان فرمایا جزا اور سزا کے بارے میں۔ فرمایا وہ مرد ہو یا عورت، ایمان والا ہو، وہ جو بھی نیک عمل کرے گا، نیکی والی زندگی گزارے گا، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، عمدہ زندگی، قابل رشک زندگی عطا کریں گے، اور پھر اس کے اعمال کا بدلہ اس کے عمل سے بہت بہتر عطا کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ انسان کی نیکی کا کچھ بدلہ یا کہہ لیجئے اس کا اثر دنیا میں بھی اللہ کریم ظاہر فرماتے ہیں، آخرت میں تو اللہ نے اجر اور اس کا پورا بدلہ عطا کرنا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے گناہوں کی سزا یا نیکیوں کی کا بدلہ اور انعام موت کے بعد ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اعمال کا اثر ضرور دکھاتے ہیں۔ ایک مثال صرف عرض کرنی ہے، وہ بھی حدیث پاک سے، جامع صحیح بخاری کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی سفر کر رہے ہیں اور پہاڑی علاقہ ہے، یہ جو موسم ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اچانک موسم بدلا اور تیز آندھی، طوفان، بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ بارش سے بچنے کے لیے پہاڑی اس علاقے میں، پہاڑوں کے اندر کچھ جگہ خالی ہوتی ہے، غار کے اندر چلے گئے کہ بارش رکے گی تو باہر نکلیں گے اور گھر پہنچیں گے۔ اللہ کی شان کے اوپر سے ایک چٹان، بڑا پتھر نیچے کی طرف لڑکتا ہوا آیا اور اس غار کے دروازے پر منہ پر آ کر وہاں رک گیا۔ اب وہ تینوں آدمی اپنی
طاقت کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح یہ پتھر ہٹ جائے، لیکن وہ ان سے ہل نہ سکا۔ مایوس ہو کر بیٹھے اور آپس میں مشورہ کیا، خیال آیا کہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ کوئی بھی کام مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو، بس 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیے، اللہ سے مانگیے، اللہ کریم آسان فرما دیتے ہیں۔ تو الغرض یہ کہ انہوں نے اللہ سے مانگا، اور کس انداز سے مانگا؟ پہلے آدمی نے دعا کی اور دوسروں نے آمین کہا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرے والدین بوڑھے، میں ان کی خدمت کرتا رہا، بکریاں چرانے والا تھا، شام کے وقت میں جب گھر پہنچتا تو پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو۔ ایک شام دیر ہوئی تو میں اس وقت میں پہنچا کہ والدین سو چکے، اب بچے جاگ بھی رہے اور بھوکے بھی ہیں، تو میں نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ پہلے بچوں کو دودھ پلاؤں، لہٰذا میں نے انتظار کیا ماں باپ کے جاگنے کا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو پہلے ان کو دودھ پیش کیا، بعد میں بچوں کو پلایا۔ اللہ کریم اگر یہ عمل آپ کو پسند ہے تو یا اللہ ہمارا راستہ کھول دیجیے۔ حدیث پاک ہے کہ وہ جو چٹان، جو پتھر 3 آدمی مل کر نہ ہلا سکے، اس دعا کی برکت سے وہ چٹان خود بخود نیچے آنا شروع ہو گئی۔ دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میں نے آپ کے خوف سے گناہ کو چھوڑا تھا، اگر آپ کو یہ نیکی پسند ہے تو ہمارا راستہ کھول دیجئے، چٹان اور نیچے آ گئی۔ تیسرے نے دعا کی کہ اللہ ایک میرے پاس ملازم تھا، اس کا حق میں نے اس کی چاہت سے بڑھ کر اس کو عطا کیا، اگر یہ نیکی آپ کو پسند ہے تو ہمارا راستہ کھول دیجئے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ وہ چٹان خود بخود نیچے آئی، ان کا راستہ کھلا اور اپنے گھر پہنچے۔ سمجھایا کیا گیا ہے؟ اس ایک واقعہ میں 3 باتیں ہمیں ایک تو یہ معلوم ہو گئی کہ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ اور اثر اللہ کریم دنیا میں بھی دکھاتے ہیں۔ اور کیا دکھاتے ہیں؟ کہ انسان جب ایسی مشکل کے اندر پھنس جاتا ہے کہ جہاں نکلنے کے لیے کوئی راستہ اس کو نہیں ملتا، اللہ کریم ماں باپ کی خدمت کا صلہ اس کو عطا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آدمی اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑتا ہے، اور جو آدمی دوسروں کے حقوق بالخصوص اپنے ملازمین ماتحتوں کا حق پورا ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے مشکلات میں سے راستے بناتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا اور اس پر یقین رکھنا ہے کہ ہمارے اعمال کا اثر اور اس کا اللہ کریم نے کچھ بدلہ دنیا میں بھی رکھا ہے۔ جو آدمی اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اللہ کریم اس کی دنیا بھی اچھی بناتے ہیں اور آخرت بھی اچھی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی، سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔